کس طریقے سے یہ کیلیگرافی بناتی ہے. شاید جب بھی میں نے انسٹاگرام پر خود دیکھا, خود اس کا معائنہ کیا, تو میرا دل بھی باغ باغ ہو. کشمیر میں ہر جگہ آرٹسٹ ہے, بس انسان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ ہم میں کیا ہے. یوں تو ہم قلم سے بہت ساری تصویریں بناتے ہیں. جب بچپن ہمارا ہوتا ہے, جب آج بھی ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں, تو قلم سے وہ کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. اکثر بیشتر ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہے اے بی سی ہے, شروعات تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کی وہ لائنیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں کیا کچھ ہوتا ہے, آج کل کے زمانے میں آپ کا نام اگر آپ کو لکھنا ہوتا ہے تو وہ بھی مختلف انداز میں ہوتا ہے. اس مختلف انداز میں لکھنے والوں کی کیا صلاحیت ہے, کس طریقے سے وہ اس وقت اپنے اس آرٹسٹ کہے سے اپنے فن میں اس وقت کشمیر کے اندر یا پورے دنیا کے اندر مشہور ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہم نے اکثر بیشتر ایسی بہنوں, ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے فن کو پورے دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے جدوجہد کی, اپنا فن دکھانے کے لیے کیا کچھ کیا. لیکن سوال یہ بھی کھڑا اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری بہنیں یا ہمارے بھائیوں میں جتنی صلاحیت ہے, کیا انہیں پلیٹ فارم ملتا ہے یا نہیں. چلیے آج میں آ چکا ہوں سری نگر سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر شمالی کشمیر کی اور شمالی کشمیر کا ایک ایسا علاقہ جس علاقے کی تعریف تو ہر کوئی کرتا ہے اور یہاں پر ہر کوئی آتا رہتا ہے. گلمرگ کی بات کرتا ہوں, لیکن اس سے نیچے جہاں ٹنگ مرگ, اس سے بھی نیچے یہاں پر آتا ہے ایک ایسا گاؤں جسے کہا جاتا ہے ہردو بورا. ایک شاید آپ بھی یہ کہتے ضرور ہوں گے کہ کون سا گاؤں ہے. آئیے ضرور, یہاں پر کچھ انوکھے منظر ہم نے دیکھے, آپ بھی اپنے کیمرہ میں قید کیجئے. فی الحال میرے ساتھ ہے بسما. بسما, سب سے پہلے بہت بہت استقبال, اپنا قیمتی وقت دیا. ہم تو بہت دور سے آئے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, تو کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں, ویسے تو ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پر آئے, میرے لیے آئے, اتنے دور سے آئے ہمارے لیے, تاکہ آپ میرا جو یہ آرٹ ہے آگے بڑھا سکے. اس کے لیے تھینک یو سو مچ. یہ آپ کا ہی کرنا ہے, آپ کا ہی ہاتھ ہے, آپ کا ہی قلم ہے. سب سے پہلے آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہاں سے ہیں, آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے, اور یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ جی, پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن دوں گی. میرا نام بسما ہے, میں بی اے 4th سیمسٹر میں پڑھتی ہوں ابھی جی ڈی سی ٹنگ مرگ میں. اور رہی بات کیلیگرافی کی, میں ایسے ہی ایک دن بیٹھی تھی تو میں انسٹا چلا رہی تھی, وہاں پہ ایسے ہی میں نے پوسٹ دیکھے, لیکن مجھے وہ نام بہت ہی پسند آئے. مجھے آتا کچھ نہیں تھا, میں نے سیکھا بھی نہیں ہے, بس میں نے سٹارٹ کیا. میں نے ایسے ہی 5 روپے کا وہ جو کلر پینس آتا ہے, میں نے اس سے یہ والا جو میرا پہلا یہ والا ہے, میں نے یہ لکھا تو یہ بہت ہی اچھا بن گیا. میں نے اس کو پھر ایڈٹ بھی کیا, ویڈیو بنایا, پھر میں نے واٹس ایپ پہ جب ڈالا تو وہاں پہ میری سری نگر کی بہت ساری فرینڈز ہیں, تو انہوں نے یہ دیکھا. اس میں سے ایک میری فرینڈ ہے, اس کا نام بھی ہے بسما گلزار, تو اس نے یہ سیو کر دیا. پھر اس نے پوسٹ ڈالا اپنے انسٹاگرام پہ, تب میں انسٹا یوز نہیں کرتی تھی. پھر اسی نے مجھے بولا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے, مجھے دو وغیرہ. میں نے اس کو بولا کہ میں نے ایسے ہی بنایا, میں کیلیگرافی نہیں کرتی ہوں, بس میں نے ایسی شوق سے بنایا, مجھے یہ پسند آیا, تو میں نے سوچا میں خود کا نام خود ہی لکھتی ہوں. تو اس نے پھر بولا ٹھیک ہے, پھر میرا نام بھی ایک لکھو, بس ایسے ہی. میں نے بولا بولو کیا لکھنا ہے. جب اس نے بولا تو میں نے اس کا نام لکھا. اس نے مجھے 3 نام بولے, میں نے تینوں کے تینوں لکھ دیے. پھر جب میں نے اس کو دیے تو پھر اس نے پھر سے وہ پوسٹ ڈالے, اور اس نے مجھے بولا کہ آپ انسٹا اکاؤنٹ کھولو. تو میں نے کھولا. پھر مطلب مجھے اتنا نہیں تھا کہ نہیں اب میں کروں گی کیلیگرافی, پھر مجھے آئے گا, پھر مجھے آرڈرس آئیں گے, پیسے ملیں گے, اتنا کچھ بھی نہیں تھا میرے دماغ میں. بٹ ہاں, میں نے سوچا اس نے اب بولا, اب یہ میری فرینڈ ہے اتنی دور کے, اب اس کو نراش تو نہیں کرتی. پھر جب میں نے اس کو بولا, پھر اس کے فرینڈز نے بھی مجھے 3 آرڈرز دیے سری نگر سے. تب میں نے اس کی پرائس لو لی تھی, میں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا, تھوڑا بہت لیا تھا جتنے میں مجھے میٹیریل آیا تھا بس. پھر اس کے بعد میں نے جب اپنا انسٹا کھولا, میرے کزن بردر ہے, اس نے بولا کہ تم اپنا پیج کھولو, اس سے آگے بڑھ جاؤ گی. پھر اسی نے بولا مجھے, میں یہ سب نہیں کرتی تھی. پھر میں نے انسٹا استعمال کیا, تو اس پر میں نے پوسٹ ڈالے, تو دھیرے دھیرے بہت سارے مجھے آرڈرز بھی آنے لگے, جس وجہ سے میں نے اچھے سے پھر سیکھا بھی. تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے آگے بھی میں اور بھی کچھ اچھے سے سیکھوں. میں نے ایک امبرائڈری کٹ بھی اب لایا ہے, تو ابھی وہ مجھے نہیں آتا, لیکن کوشش کر رہی ہوں کہ وہ بھی مجھے آئے اس سے بہتر. وہ صحیح بات ہے, کیونکہ بسما کے انسٹاگرام میں دیکھ رہا تھا, اور اس انسٹاگرام میں کافی جو جن نے کیلیگرافی بنائی ہے وہ انہیں آرڈرز دے رہے ہیں. اور خوش قسمتی بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے کشمیر کی بیٹی اس وقت آگے جائے. بسما,
بسما گلزار آپ نے شروعات میں کی, کتنا وقت لگا اس میں بنانے میں؟ پہلے تو مجھے ٹائم لگتا تھا کیونکہ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کیسے لکھنا ہے, کیا کرنا ہے. اوپر سے مجھے اتنا میٹیریل بھی نہیں تھا. اس میں مجھے وہ 10 روپے میں جو کلر پینز آتے ہیں مجھے بس وہی تھا. پھر میں نے 1 منتھ لگ بھگ وہی استعمال کیا. پھر جب تھوڑا تھوڑا مجھے لگا کہ نہیں اس میں کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہے, بینیفٹ کے بغیر یہ ہے نہیں, تو پھر میں نے تھوڑا بہت پھر سے جو مجھے آرڈرس آتے تھے اس کے پیسے بچاتی تھی, پھر میں نے اسی میں میٹیریل سب کچھ لایا. اب آج اگر مجھے اتنا بھی نہیں ہے میرے پاس, لیکن شکر الحمدللہ کہ اب مجھے اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا مجھے پہلے لگتا. اچھا, جب آپ نے یہ کیلیگرافی بنا لی اس کے بعد گھر میں سے کسی کو دکھایا کہ کیسا ہوا, جیسے بولتے ہیں عام طریقے سے؟ ہاں, جب میں نے سب سے پہلے یہ والا نہیں دکھایا میں نے, بٹ ہاں جو میرا پہلا آرڈر تھا میں نے سب سے پہلے میرے ماسا جی کو دکھایا. اس کو میں نے بولا کہ اس نے پھر بولا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے, زبردست ہے, آپ کیا کرو, اس سے آگے بڑھو گے. اور یہ ہمیشہ مجھے بولتے ہیں جب بھی میں کوئی بھی مطلب آرڈر کمپلیٹ کرتی ہوں, پہلے میں اسی کے پاس اسی کے یہاں جاتی ہوں, پھر بولتی ہوں کہ یہ کیسا ہو, یہ بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے. کیا کچھ چیزیں ہوتی ہے اس کیلیگرافی کے اندر, کیا کچھ امپورٹنٹ ہے اس میں جسے سنبھالنا, جسے دکھانا, اور جب کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ جی, اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیلیگرافی میں وہ عربک ہے. پہلے تو عربک امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں جو تجوید وغیرہ ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اسی سے یہ سبھی نام جیسا وغیرہ, ورنہ ہم مطلب اردو لکھتے ہیں تو اس میں سمپلی ہم لکھتے ہیں, لیکن جو یہ عربک ہے, عربک میں تجوید وغیرہ جو ہم ڈالتے ہیں اس سے یہ بہت ہی زیادہ کیوٹ اور یہ سب اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد may God bless you and keep you safe always, اور اس کے بعد لکھا ہے انہوں نے شائستہ, اور ایک اور کیلیگرافی بنائی, شاید ابھی آپ نے دیکھی نہیں, میں دکھاؤں گا ضرور. یہ ہے بسما کی ایک اور ایسی کیلیگرافی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بسما, یہ کب بنائی تھی آپ نے؟ جی, میں نے یہ کل شام کو بنائی تھی. اچھا, کل شام کو. کتنا وقت لگا اس میں؟ اس میں مجھے لگا آدھا گھنٹہ, لیکن جب پہلے اسٹارٹنگ میں ہوا تھا تب مجھے لگتے تھے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے. کسی کا برتھ ڈے تھا؟ شائستہ آپ کی فرینڈ ہے؟ نہیں, ایکچولی یہ آرڈر آیا ہوا ہے میرا. اچھا, آرڈر آیا تھا. دیکھیے باضابطہ طور پر دیکھیے کس طریقے سے یہ کیلیگرافی بناتی ہے. شاید جب بھی میں نے انسٹاگرام پر خود دیکھا, خود اس کا معائنہ کیا, تو میرا دل بھی باغ باغ ہوا. میں بھی چاہتا تھا کہ شاید بسما کے ہاتھوں میرا ایک کیلیگرافی ہونا چاہیے. وہ بھی بسما نے بنا لیا ہے, وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال بسما کے ساتھ اور باتیں کریں گے. بسما, سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. جب تک کسی کا سپورٹ نہیں ہوتا, کسی کا سایہ سر پر نہیں ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں بندہ آگے نہیں بڑھتا ہے. تو گھر میں سے کس کا خاص کر سپورٹ اس بارے میں رہا؟ سپورٹ تو مجھے ہر ایک فیملی ممبر کا ہے, جو بھی ہے, چاہے میرے ماسا جی کے یہاں سے ہو یا میرے پیرنٹس ہو, مجھے کسی بھی چیز کے لیے کبھی بھی روکتے نہیں ہیں. لیکن ہاں, جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں, تو میں اپنے فادر سے نہیں بولتی, میری سسٹر ایک ہے بڑی, مجھے وہی سپورٹ کرتی ہے. مجھے کچھ بھی چاہیے تو وہی مجھے دیتی ہے, ہر چیز, چاہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی, مجھے وہی دیتی ہے. اچھا, ٹھیک. اچھا, یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے عام سی ایک بسما, آج بسما کو آرڈر آنے لگے ہیں, یہ آرڈر کے ساتھ ساتھ میڈیا والے آپ کو ڈھونڈنے لگے ہیں, تو کیسا فیل ہے؟ کبھی سوچا تھا کہ بسما یہاں سے وہاں پہنچے گی؟ سوچا تو نہیں تھا, لیکن ابھی مطلب وہ بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے, تاکہ میں بھی کچھ کر رہی ہوں. ابھی ہر ایک بندی ہو یا لڑکا ہو یا کوئی بھی, کسی نہ کسی کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہم بھی مطلب ایسا کچھ کام کرے جس سے اس کے ماں باپ کا سر فخر سے کھڑا ہو. ابھی مطلب آپ لوگ آئے تو اوبویسلی میرے جو پیرنٹس ہیں بہت خوش ہوئے ہوں گے, تو ان کی خوشی میرے لیے معنی ہے. اس لیے میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے پیرنٹس مجھے آج ایسے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ڈھونڈ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور آپ کو ایک بار پھر سے جاننا چاہیں گے, جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لڑکے یا لڑکیاں ہیں کیلیگرافی میں اپنا جو ہے لوہا منواتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں ہے اس وقت کیلیگرافر آرٹسٹ, کہاں پر اس وقت آپ دیکھتے ہیں؟ میں بولوں تو مجھے لگتا ہے کشمیر میں ہر جگہ آرٹسٹ ہے, بس انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں کیا ہے. دیکھو میرے گاؤں میں میرے بغیر بھی بہت سارے کیلیگرافر ہیں, لیکن مجھے کل تک نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی کوئی کیلیگرافر ہے. ان کی خود کی غلطی ہے, کیونکہ دیکھو یہاں پہ ایک لڑکا ہے ماشاءاللہ سے, وہ بہت ہی زیادہ اچھی کیلیگرافی کرتا ہے, مجھ سے بھی بہتر, لیکن اس کو مطلب
पीछे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको खुद का सोचना चाहिए। हाँ, उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसको चाहिए कि वो खुद करे, ताकि कल को जब उसका भी नाम बने तो वो अपने पेरेंट्स को बोल सके कि देखो आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब देखो मैं कहाँ तक पहुँच गया। इस हिसाब से मैं देखूँ तो हर जगह है। और जो यहाँ कश्मीर में है वो है शाफिया आर्ट वर्क, उसको तो एक तो वो बेकरी वगैरह भी बनाती है और कैलीग्राफी भी सबसे बड़ी मुझे लगता है वही है यहाँ पे। उसके पास हर कोई चीज़ अवेलेबल होती है। अच्छा, आपकी आखिरी मैसेज देना चाहेंगे, क्या लगता है कश्मीर के अंदर हमारी जो बहनें हैं, भाई हैं, इस वक्त गलत कामों में मुब्तला है, ड्रग हो या कोई और चीज़ हो, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? जैसे कि आपने खुद बोला कि आजकल की जो चाहे लड़कियां हो या लड़का हो, हर कोई किसी न किसी गलत काम में मुलवस होता है। ख़ास करके मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगी, मैं अपनी ही इंस्टाग्राम के बारे में बोलूँगी। उसमें भी बहुत सारे कुछ गलत काम है। ये हमें खुद तक है कि हम कैसे अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। जैसे कि मैं अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करती हूँ यूज़। इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे काम ना करें जिससे आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा हो। हाँ, आप इंस्टा चला रहे हो, उसमें देखो कि आपको किस तरह से बेनिफिट मिले, इसीलिए आप चलाओ। और जो आजकल के ड्रग्स वगैरह है, उससे बेहतर अच्छा है कि उन कामों में लगो जिनमें उनका खुद का दिलचस्पी है, जिनको उनको लगे कि हमें ये सब कुछ आता है, उसी में इंटरेस्ट दो, उससे बेहतर है यही। अच्छा, आपकी एम क्या है? मैं लॉयर बनना चाहती थी, बट आप चेंज कर दिया, मूड चेंज हुआ। आप क्या बनना है? अब आर्टिस्ट ही। अच्छा, आर्टिस्ट ही बन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिस्मा थी, बिस्मा गुलजार थी। हर तरफ गुलजार ही फैला दिया है बिस्मा ने, और यही गुलजार इस वक्त जो है बिस्मा के दिल में है और हमेशा यही चाहती है कि हम इस कैलीग्राफी को आगे ले। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे यहाँ वादी कश्मीर के अंदर, जहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के हुनर की कमी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई फ़र्द हो, लड़का हो, लड़की हो, अगर वो किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी रियासत के साथ मुकाबला करेगा तो यकीनन तौर पर कश्मीर का ही जो नौजवान है वो जीत आएगा। लेकिन अब प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। वो किस तरीके से मिलेगा? जब तक लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी होते हैं, मैं बार बार ये भी कहता हूँ, कहीं ऐसी लड़कियाँ हैं जो चाहती है कि हमारा टैलेंट बाहर निकले, लेकिन उस तरीके के ऐसे भी शख्स होते हैं जिन्हें वो दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी यही कोशिश है, फिलहाल आए हम 25 किलोमीटर की दूर श्रीनगर से, और हमारी यही कोशिश है, हमारा यही कारवां है, और कारवां कहाँ तक बढ़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, और देखते रहिए मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर शबरेज बशीर के साथ।